بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبات جماعت ہفتم مضمون اسلامیات لیکچر نمبر جو ہمارا ہے وہ 6. آج کے لیکچر میں ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لیکچر ہے. اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ قرآن شریف کی افضلیت یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان یہ سب پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اور ایمان مفصل میں اس عقیدے کا ذکر ہے وہ 4 نمبر پر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، انبیاء کرام کون ہیں؟ انبیاء کرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ہماری طرح انسان تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ تمام کیا تھے؟ مرد تھے. کیا تھے؟ مرد. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اور اسی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے جو بھی پیغام بھیجا تجھ سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی قبل کا تجھ سے پہلے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا الا رجالا، مردوں کے علاوہ عورتوں کو نہیں بھیجے، یعنی جو بھی وحی بھیجی کس کے ہاتھ؟ مردوں کے ہاتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ مرد تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہے وہ بہت معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے. اس کے علاوہ جو اللہ پاک ان کو جو حکم فرمایا کرتے تھے اس کو چھپاتے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی زیادتی کرتے تھے. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا، یعنی چن لیا تھا. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے عبادت کی وجہ سے یا اپنی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے وہ نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ پاک چن لیتے ہیں نبی بنانے کے لیے، اور جو جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے تھے ان سب کو چن لیا تھا. ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم کو نہیں چھپایا کرتے تھے، اس میں زیادتی بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی چیز کی کمی کرتے تھے. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں کس طرح سے کیا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو پیغام پہنچاتے ہیں، یبلغون جو پیغام پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور وَيَخْشَوْنَهُ، کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے کس کے؟ اللہ کے. تو یہ جو ہے وہ انبیاء کرام کی صفت بتائی آپ. ٹھیک ہے، تو یہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ انبیاء کرام جو ہے وہ بہت معصوم ہوتے تھے اور اللہ پاک کے فرما بردار، ان کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے پیغام میں کوئی کمی بیشی نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے. تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد جو ہے وہ اس کا صحیح علم جو ہے وہ صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کتنے انبیاء کرام اور کتنے رسولوں کو بھیجا. البتہ کچھ چند مشہور انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے، جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ مشہور انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے. تقریباً 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو تمام انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا، لہٰذا ان کی تعداد کا صحیح علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہمیں ان کی تعداد میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ان پر ایمان لانا کہ یہ جو انبیاء کرام تھے یہ سب کس کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے؟ اللہ تعالیٰ کے. کلیئر؟ اب دیکھ لیتے ہیں پیغمبروں کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے. پیغمبروں کے متعلق سب سے پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس کو بھی جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا وہ سب کیا تھے؟ انسان تھے ہماری طرح. ٹھیک ہے، تو اسی طرح حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ بندے اور پیغمبر. اچھا، یہ کیوں یہاں پر ذکر کیا؟ کیونکہ جو یہ یہود تھے یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ
السلام کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عیسائی جو ہے کیا کرتے تھے، اللہ پاک کا بیٹا مانتے تھے۔ اور اسی بات کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں کیا گیا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری آیت ہے سبحانہ عما یشرکون تک۔ تو اس آیت میں کیا بتایا ہے کہ یہود کیا کہتے تھے کہ عزیر کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے۔ تو اب جو ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر جو وہ اس آیت میں کیا بتایا کہ یہ ان کے منہ کی بات ہے، یعنی یہ صرف وہ بولتے ہیں، یہ سچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ پاک کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ بھی بتا دیا کہ پہلے کے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا ان کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے، یہ کہاں پھینکے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کہا اس میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے جو ہے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، مسیح ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا کیا کر لیا ہے؟ خدا بنا لیا ہے، جبکہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، کہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں؟ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے، یعنی اللہ پاک جو ہے وہ یہود اور عیسائی کی جو شریک کرتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ شریک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پاک ان تمام شرکوں سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ کلیئر؟ تو اس آیت میں یہ بات بتائیے، تو یہ بھی بتا دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور کیا تھے؟ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگر آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر دیکھیں تو آپ کو اور بھی جو ہے وہ عقائد بتائے ہیں۔ کیا عقائد ہیں کہ ایک تو دو عقیدے یہ ہو گئے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے تمام، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر تھے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تمام پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے کیا دیے ہیں؟ معجزات عطا فرمائے تھے، یعنی ان کو نبی ہونے کی نشانیاں عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ چوتھا عقیدہ تمام پیغمبر گناہوں سے پاک یعنی معصوم تھے۔ اچھا، تمام پیغمبروں کے اخلاق بہت ہی بلند تھے، یعنی تمام پیغمبر جو آئے ہیں سب کے اخلاق بہت بلند تھے، اور اس کا جو ہے وہ ہمیں ثبوت ملتا ہے قرآن کریم سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت ہی شفقت تھی، یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تمام پیغمبر جو ہے وہ نرم دل مشفق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے علاوہ کسی بھی عورت کو نبوت نہیں بخشی، یعنی جو بھی نبی جو ہے وہ بنا کر بھیجے گئے وہ کیا ہوتے تھے؟ مرد ہی ہوتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور پھر جو ہے وہ قیامت کے قریب قرب قیامت کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان کو دوبارہ سے آسمان سے اتار دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی بارے میں ایک آیت جو ہے وہ ذکر کی گئی، وہ آیت کیا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کون؟ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ بے سبب کہ ہم نے جو ہے وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے، جو خدا کے کیا تھے؟ پیغمبر تھے، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور یہاں پر کیا کیا ہے کہ اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں جو ہے وہ سولی پر چڑھایا، بلکہ کیا ہے؟ یہ وہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ لوگ یہ پڑھ لیا ہوگا یا آگے جا کے پڑھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دینے کے لیے جو ہے وہ تمام لوگوں نے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔
تو یہ بات جو ہے وہ ان لوگوں میں جو اس وقت کے لوگ تھے ان کی قوم میں جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور یہ ان کو سمجھ رہے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ان میں یہ فرقے بن گئے تھے، کچھ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں شک ہو گیا تھا کہ ہاں شاید قتل کر دیے، شاید قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پیروی زن کے سوا، پیروی زن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے گمان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور ان کا گمان کیا ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کر لیا ہے؟ قتل کر لیا ہے۔ تو ان کے پاس جو اپنے گمان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، اور جو ہے انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف کیا کر لیا؟ اٹھا لیا، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ کلیئر؟ اس کے علاوہ ہمارے پیغمبر کے متعلق اور کیا عقائد ہونے چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ اتاریں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے دین پر چلیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے، اور لوگوں کو بھی اس پر کیا کریں گے؟ چلائیں گے۔ کلیئر؟ یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبروں میں آپس میں ایک دوسرے کے درجے چھوٹے بڑے ہیں، مگر ہمیں تمام پیغمبروں کی تعظیم اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ کچھ انبیاء کرام پر جو ہے وہ صحیفے نازل ہوئے، کچھ پر جو ہے وہ کتابیں نازل ہوئیں۔ تو تمام انبیاء کرام میں جو ہے وہ درجات کے اعتبار سے جو ہے وہ فرق ہے، یعنی کوئی بڑے نبی ہیں، کوئی چھوٹے نبی ہیں، یعنی کسی نبی کو جو ہے وہ پوری طریقے سے اللہ پاک نے ایک نئی سرے سے نئی شریعت دی اور نئی کتاب دی، اور کچھ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے انہی میں جو ہے وہ انہی کی شریعت کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا، یعنی چھوٹے نبی درجے کے حساب سے چھوٹے تھے۔ تو درجات کے اعتبار سے اللہ پاک کے نزدیک کمی بیشی ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے تمام انبیاء کرام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ان پر جو ہے وہ ایمان لانا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے انبیاء کرام پر ایمان لے آئے اور باقی جو انبیاء کرام ہیں ان پر ایمان نہیں لانا، ایسا ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے حالات بیان نہیں کیے، یہ بات آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن کریم میں سب کا ذکر نہیں ہے، بعضوں کے بیان فرمائے اور بعضوں کے بیان نہیں فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام پیغمبر اپنی عمر پوری فرما کر کیا ہو گئے ہیں؟ وفات پا گئے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، قرب قیامت کے قریب آئیں گے۔ نبیوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس لیے ہمیں اس طرح ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم سب کو کیا کرتے ہیں؟ برحق مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انبیاء کرام کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد ہونے چاہیے اور بہت آسان ہے، آپ کو یاد کرنے میں مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب پر۔ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر آئیے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر آپ کو یہ سوالات دیے ہیں آپ کے چیپٹر سے متعلق، لیکچر میں بھی پڑھ لیا اور جو ہے وہ کچھ ریڈنگ کر کے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں یعنی رسولوں اور انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، تو یہ جو ہے وہ جواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں یعنی رسولوں اور انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ تمام انبیاء کرام کا یہی کام تھا۔ رسول یا نبی کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جس کو نئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو، جبکہ نبی ہر پیغمبر کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو نئی کتاب نئی شریعت نہیں دی، بلکہ چند انبیاء کرام کو جو ہے وہ نئی کتاب نئی شریعت دی ہے، باقی جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ سب سابقہ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر آیا ان میں سے کم از کم 7 انبیاء کرام کے نام بتلانے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے وہ آپ کو درسی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، آپ ان میں سے جو ہے وہ 7 انبیاء کرام کے نام دیکھ لیجئے گا، یہاں سے دیکھ لیجئے۔ اچھا، سوال نمبر 4 کیا ہے؟ کیا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں؟ جی بتائیے کیا ہے ایسا؟
نہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں ہیں. آپ جواب میں کیا لکھیں گے؟ جی نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں ہیں. آگے آپ کو سوال میں دیا ہے کہ دلیل میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ تحریر کرنا ہے. آیت آپ کو تحریر نہیں کرنی بلکہ صرف کیا تحریر کرنا ہے؟ ترجمہ تحریر کرنا ہے. اور یہ ہم نے پڑھ لی نا درس کتاب میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ والی آیت کا جو ہے وہ آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے. یہاں پر بھی آپ کو جگہ دی ہوئی ہے اور اس کے اگلے پیج پر بھی آپ کو جگہ دی ہے. صاف رائٹنگ میں آپ کام کر لیجئے گا. سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس میں بھی آپ کو صرف قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ اس جواب میں آپ کیسے لکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اس بارے میں آپ نے وہ ترجمہ لکھنا ہے. وہ آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ. تو یہ آیت کا جو ہے وہ ترجمہ تحریر کرنا ہے. اگر آپ کو اس سوال میں جگہ نہیں ملتی تو آپ اپنی کسی بھی کاپی، رف کاپی کا جو ہے وہ پیج اتنا سا کاٹ کے صاف ستھرا کاٹ کے یہاں لگائیے یہاں پر، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے وہ کام کر کے اور پھر اس کو اس کے اوپر فولڈ کر دینا ہے تاکہ وہ آپ کو لکھنے میں یا یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 کیا ہے؟ انبیاء کرام کی مکمل تعداد کا علم کس کو ہے؟ جی بتائیے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. صرف اللہ تعالیٰ کو مکمل تعداد کا علم ہے. سوال نمبر 7، انبیاء کرام کے متعلق ہمیں جو عقائد رکھنے چاہیے ان میں سے کم از کم 5 عقائد بتلانے ہیں. تو عقائد ہم نے پڑھے تھے نا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو باقی آپ کے بچے ہیں ان میں سے آپ 5 لکھ لیجئے گا. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام جو ہے وہ 5 عقائد لکھے ہیں، دیکھ لیجئے گا صحیح سے اور صاف ستھری رائٹنگ میں کام کیجیے گا. اور آج کا جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو ہے وہ 3 سوالات یاد کر لیے تھے. اب آپ جو ہے وہ آگے سوال نمبر 4 مکمل یاد کر لیجیے گا. یہاں پر آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.